موجود تھی، مگر امام نے کہا کہ میرا جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ دیکھ لو، کیونکہ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مکمل قرآن ہے، ان پہ نازل ہوا خود ایک قرآن ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود قرآن نازل ہوا وہ قرآن، ارے دو قرآن پہ پاؤں رکھ کے کھیلتے رہے، ان کے بیٹے کی ماں کو بتول کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو، شریعت میں اس بیوی کو بتول کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، میرے گھر والے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پہچانے ادب ٹوٹ جائے، کوئی عالم نبی ہے اگر اس کی شان میں تم گستاخی کر جاتے ہو تو پہچانے ادب ٹوٹ گئے، مانے تم نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی، اور جس نے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ سبحان اللہ۔ مانے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس نے اللہ سے جنگ اعلان کیا۔ اب غور کرو پیارے، ہم امام حسین کا عشق منانے والے ہیں، یہاں اتنے بیٹھے ہو، ہمیں اتنا بتاؤ کہ کتنے کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ کائے نہیں ہے داڑھی، خالی نام کے مسلمان، اگر سر میں ٹوپی نہیں ہو تو تم کو دور سے آدمی دیکھے تو سلام کرنے میں بھی چمکے کہیں بھیا ہے کہ نہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہے یا میم ہم سمجھ نہیں پا رہے، مگر دوستو حسین نے سر دیا تو نبی کے دین کے خاطر دیا، حسین نے اپنے سر کو کٹایا تو دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے کٹایا۔ اے مسلمانوں، اے بدر کے مسلمانوں، کان کھول کے سنو، یہ تقی امام منعمی تمہیں کھلے الفاظ میں ایک بات کہتا ہے، ذرا سے کان کھول کے سن لینا کہ جب حسین کا عشق منانا ہو سب سے پہلے اپنے روح کو پاک کرنا، جب روح کو پاک کر لینا تب حسین کا عشق منانا، تو قسم خدا کی ولایت مل جائے گی، کیونکہ حسین کا عشق غریب نواز بھی منا رہے تھے، کیا غریب نواز تاجیہ داری نہیں کر رہے تھے؟ ہاں غریب نواز تاجیہ داری کر رہے ہیں، مگر تمہاری طرح نہیں، کیا وارث العالمین تاجیہ داری نہیں کر رہے تھے؟ ہاں مگر تمہاری طرح نہیں، کیا غوث اعظم کی بارگاہ میں آج جاؤ بغداد دیکھو کیا تاجیہ نہیں بن رہا؟ ہاں بن رہا، مگر تمہاری طرح نہیں، کیا دیوا شریف میں تاجیہ نہیں بنایا جا رہا؟ ہاں بنایا جا رہا، کیا مکن پور میں تاجیہ نہ بنایا جا رہا؟ ہاں بنایا جا رہا، کیا کلیر میں تاجیہ نہیں بنایا جا رہا؟ ہاں بنایا جا رہا، مگر بزرگان دین اسی کے لیے کہتے ہیں لٹائیں گے کربلا والوں پہ جانو تب، لٹائیں گے سدا ہم کربلا والوں پہ جانو تب، اگر یہ ہے گنہگاری گنہگاری نہ چھوڑیں گے، لٹائیں گے سدا ہم کربلا والوں پہ جانو تن، اگر یہ ہے گنہگاری گنہگاری نہ چھوڑیں گے، اور وقار عظمت خون محمد کی قسم، وقار عظمت خون محمد کی قسم مصباح، ارے لگے جتنے بھی فتوے تاجیہ داری نہ چھوڑیں گے، ارے ہم وہ تاجیہ داری کرتے ہیں جو غریب نواز کرتے ہیں، ہم وہ تاجیہ داری کرتے ہیں جو حضرت امام حسین، حضرت امام باقر علیہ السلام کیا کرتے تھے، حضرت امام جعفر صادق کیا کرتے تھے، حضرت امام موسیٰ کاظم کیا کرتے تھے، حضرت امام موسیٰ علی رضا کیا کرتے تھے، حضرت امام محمد کیا کرتے تھے، حضرت امام نقی کیا کرتے تھے، حضرت امام تقی کیا کرتے تھے، حضرت امام عسکری کیا کرتے تھے، اور آنے والے 12ویں امام حضرت امام مہدی بھی جب آئیں گے وہ بھی اپنے جد امجد کی شان میں تاجیہ داری کریں گے، مگر پیارے یہ بات غور کر کے سننا، تمہاری طرح تاجیہ داری نہیں، تاجیہ داری تاجیہ بہت اہم چیز کا نام ہے، امام حسین کے نام سے تم تاجیہ ضرور بناتے ہو، مگر تاجیہ کو جو چوراہے پہ گھماتے ہو یہ کبھی مت کرنا، تاجیہ کو جب بنانا ایک جگہ محفوظ رکھ دینا، ایک جگہ اس کو اچھے سے رکھ دینا، کہے کہ وہاں حسین کی یاد منایا جا رہا ہے، حسین کی یاد میں ہم وہاں حسین کے عشق میں تاجیہ بنائے ہیں، گھمانے کے لیے نہیں بنائے، ہم اپنے تاجیے میں ڈھول و باجا کو شریک نہ کریں، کیونکہ میرے آقا نے اسے ڈھول و باجا کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، میرے آقا جب لے کے گئے تھے تو قرآن لے گئے تھے، پیارے اگر تم تاجیہ نکالو ساتھ میں کوئی حافظ قرآن کو قرآن پڑھتا ہوا لے کے چلو، پیارے جب تم تاجیہ نکالو تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے ہوئے چلو تو وہ تاجیہ میں مزہ ہی کچھ اور ہوگا، مگر تم جب اپنے انداز سے تاجیہ داری کرتے ہو یہ تاجیہ داری میں مزہ نہیں ملتا پیارے،
مگر یہ قسم وحدہ لا شریک کی ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ایک بات کی نصیحت تمام کو کر دیتا ہوں، اور یہ بات کہ تم اس بات پہ عمل کر لو گے تو آگے سال تک یہی محرم الحرام کی آج 9ویں تاریخ کی رات ہے، تمہیں قسم وحدہ لا شریک کی تم آج جتنی تمہاری حیثیت اس سے 10 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب پوچھو کہ سید صاحب وہ کیا ہے؟ زیادہ کچھ نہیں کہ سب کو تو قل هو اللہ آتا ہوگا، سورہ اخلاص آتا ہوگا، ہاں؟ بس اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیا کرو، اور 21 بار رات میں سونے کے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو، اور اس کا نظر امام حسین جدہ علیہ السلام پہ کر دیا کرو، انشاءاللہ رحمان اللہ رب العزت تمہارے حالات کو سدھار دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے سے کہیں کہنے میں کہیں غلطیاں، خامیاں، گستاخیاں، بے ادبیاں ہوئی ہوں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ ہے، توبہ کرتا ہوں کہ پروردگار عالم معاف فرمائے، اور میری بات اگر کسی کو تلخ لگی ہو تو بھی معاف کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔